اللہ الا رحمت للعالمین، یعنی اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں باضابطہ اعلان فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، میں نے تجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، زمین کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا، آسمان کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا، انسانوں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا، چرندوں پرند یعنی زمانے کے تمام مخلوق کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا سارے عالم کے لیے، اور وہیں پہ اللہ نے لڑکیوں کو بھی رحمت بنا کر کے بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا، وہ سارے عالم کے لیے بھیجا، اور لڑکیوں کو اللہ نے جو رحمت بنا کر کے بھیجا، میرے عزیزوں ان کے گھروں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، ان کے سسرال والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، ان کے بھائی باپ کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ میرے عزیزوں یہ لڑکیاں رحمت ہیں، اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے میرے عزیزوں یہ گھر کی زینت ہو جاتی ہے، خوبصورتی ہو جاتی ہے، اور ایسی خوبصورتی ہو جاتی ہے کہ اگر یہ گھر کے اندر رہے تو گھر خوشحال رہے، اگر گھر سے باہر قدم نکال لے میرے عزیزوں گھر بدحال ہو جاتا ہے، اور اگر یہی لڑکیاں گھر کے اندر ہیں، بچپنے کے عالم میں ہیں، تو رحمت بنا کر کے بھیجی گئی ہے۔ اللہ اس بچی کی ماں باپ کی گھروں میں بے پناہ رحمت عطا فرماتا ہے، اور جب وہ لڑکیاں چلی جاتی ہے تو اللہ ساتھ ساتھ رحمت بھی لے کر کے چلا جاتا ہے، اور اللہ اسے اس کے سسرال میں زینت بنا دیتا ہے، اور وہیں پہ اللہ اس لڑکی کے قدموں کے نیچے جب وہ ماں ہو جاتی ہے تو اللہ جنت بھی بنا دیتا ہے۔ میرے عزیزوں اسلام میں لڑکیوں کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، اللہ نے عزیزوں کا بخشا۔ اگر یہ کنیزِ فاطمہ بن کے اپنی زندگی گزر بسر کریں تو اللہ کی اتنا قریب یہ ہو جاتی ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں عرض کرے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ میرے عزیزوں تاریخ میں آیا ہے دو دوست ایک ساتھ رہا کرتے تھے، تو اس نے کہا میرے بھائی یہ ایک رات ہے، اس رات کو رات رہنے دو، پوشیدہ نہ ہونے دو، ظاہر نہ ہونے دو۔ کہا نہیں میرے دوست، بتا آخر وجہ کیا ہے، زمانے کی آگ تجھے کیوں نہیں جلاتی؟ کہا سن، اگر سننا ہی چاہتا ہے تو سن میں بتاتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ میں اپنے چھت کے اوپر سیر کر رہا تھا، یعنی گھوم رہا تھا، اپنے گھر کے چھت کے اوپر سیر کر رہا تھا، گھوم رہا تھا، اچانک یکا ایک لڑکی دکھائی دی نیچے چلتی ہوئی، میں نے اپنے چھت سے نیچے آیا اور اس لڑکی کے قریب گیا، کہا اے خاتون تو ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، مانگ جو مانگنا چاہتی ہے دینے کے لیے تیار، اگر سونا مانگ سونا دینے کے لیے تیار، اگر چاندی مانگ
عزیزو اللہ کا واسطہ دے کر کے وہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے. ہوتے کرتے چند لمحہ گزرتا ہے. چند لمحہ گزرنے کے بعد پھر ایک بار راستے پہ یکایک اس لڑکی سے ملاقات ہوتی ہے. اس نوجوان نے کہا کہ اے لڑکی تو ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے, تو ہماری حاجتوں کو پورا کر دے. مان جو مانگنا چاہتی میں دینے کے لیے تیار. زمین مان, زمین دینے کے لیے تیار. سونا چاہتی اشرفی مان, میں دینے کے لیے تیار. میرے عزیزو اس لڑکی نے کہا کہ اے نوجوان اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر, کیونکہ حشر کا میدان کا جو منظر ہوگا وہ بہت ہولناک ہوگا. لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور القہار اللہ زبردست ہے, المحصی اللہ کھیلنے والا ہے, المبدع اللہ نیا پیدا کرنے والا ہے, الاول اللہ اول ہے, الآخر اللہ آخر ہے, الظاہر اللہ ظاہر ہے, الباطن اللہ باطن ہے. یعنی زمانے کی کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اے نوجوان اس رب سے ڈر. میرے عزیزو وہ لڑکی اللہ کا واسطہ دے کر پھر چلی جاتی ہے. یکایک چند لمحہ گزرا. میرے عزیزو اس شہر میں اس گاؤں میں قحط نازل ہو گیا جسے سوکھا کہتے ہیں. جس طرح سے آج ہمارے بھارت کے سرزمین پہ گیس کا قحط نازل ہوا ہے, سوکھا نازل ہوا ہے, پیٹرول ڈیزل کا سوکھا نازل ہوا ہے, اسی طرح سے اس دور میں قحط نازل ہوا, سوکھا. لوگوں کے پاس اناج اور دلیل نہیں تھے. اور میرے عزیزو لڑکے کا جو باپ تھا وہ خدا پرست تھا, یعنی اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا اور اللہ رب العزت کے سامنے بے پناہ سجدے کیا کرتا تھا. اس کے باپ نے کہا کہ اے میرے لڑکے, اے میرے فرزند ادھر آ, اللہ نے ہمیں بے پناہ دولتوں سے نوازا ہے. ہمارے گھروں میں بے پناہ گلہ ہے, اناج ہے, اسے لوگوں کو تقسیم کرو, لوگوں کے سامنے فروخت کرو. میرے عزیزو لڑکے نے اپنے گلے کو اکٹھا کیا, چند لوگوں کو بٹورا اور اقوام متحدہ یعنی زمانے کے سامنے اعلان کر دیا جسے بھی گلے کی ضرورت ہو وہ آئے, آ کر کے لے جائے. میرے عزیزو لوگ آتے رہے, لائن لگاتے رہے اور گلہ لے کر کے جاتے رہے. میرے عزیزو یکایک اسی لائن میں وہ لڑکی بھی آ گئی, اسی لائن میں وہ لڑکی بھی آ گئی. اسی علم نہیں تھا کہ آخر جو اناج بانٹنے والا ہے وہ نوجوان ہی ہے. میرے عزیزو لائن میں آ کر کے وہ لڑکی کھڑی ہے, نوجوان لوگوں کو گلہ بانٹتا رہا, اناج دیتا رہا. یکایک جب نوجوان کی نگاہیں اس لڑکی کے اوپر پڑی, نوجوان تمام لوگوں کو گلہ دینا چھوڑ دیا اور اس لڑکی کے قریب گیا. کہا اے لڑکی تو ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے, جو میں کہتا ہوں اسے تم مان لے, میں تجھے تمام گلہ دے دوں گا, میں تجھے تمام اناج دے دوں گا. اس لڑکی نے کہا کہ اے نوجوان اللہ رب العزت سے ڈر, کیونکہ اللہ حاضر و ناظر ہے. المغنی اللہ دولت مند بنانے والا ہے, النافع اللہ نفع دینے والا ہے, المانع اللہ منع کرنے والا ہے, الضار اللہ ضرور دینے والا ہے, اللطیف باریک ہے, النور روشنی والا, الہادی راہ دکھانے والا, الصبور بڑا تحمل والا ہے. اس لڑکی نے اللہ کا واسطہ دیا اور اس نوجوان کو ڈرایا اور وہاں سے چلی گئی.
بچے فاقہ کسی کے عالم میں کوئی بھوکے تھے. جب یہ لڑکی گھر گئی اپنے بچوں کو دیکھی کہ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں تاروں مدار آنسو جاری ہیں اور اپنی ماں سے فریاد کر رہے ہیں، ماں اب مجھے کچھ کھانے کو دے دے، ماں اب مجھ سے یہ بھوک کی تاریخ برداشت نہیں ہوتی، ماں مجھے کچھ کھانے کو دے دے ورنہ اپنے ہاتھوں سے ہمارا گلا دبا کے مار ڈال. میرے عزیزو، جب ان بچوں نے اپنی ماں سے اس جملے کو کہا تو ماں کی آنکھوں میں تاروں کا تارا آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ماں رونا شروع کر دیتی ہے اور بچے بار بار کہہ رہے ہیں، ماں مجھے کھانے کو دے دے ورنہ اپنے ہاتھوں سے گلا دبوچ کے ہمیں مار ڈال. میرے عزیزو، وہ لڑکی وہ خاتون اپنے لڑکوں کے یہاں سے ہٹتی ہے اور ایک کوشے میں چلی جاتی ہے، ایک تنہائی میں چلی جاتی ہے اور جا کر کے وہاں مصلی بچھاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے نماز نفل پڑھنا شروع کر دیتی ہے. نفل پہ نفل پڑھ رہی ہے، اللہ سے کریا میں ذری نہیں کر رہی ہے کہ الہا میرے بچے بھوکے ہیں، اللہ سے نہیں کہہ رہی الہا میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اللہ سے وہ شکایت نہیں کر رہی ہے بلکہ اللہ کی وہ نعمت کی شکریہ ادا کر رہی ہے کہ اللہ السلام، اس لڑکی کے بچوں کو اللہ نے سلامت رکھا ہے اور اسے بھی سلامت رکھا ہے. میرے عزیزو، وہ اللہ سے شکوہ نہیں کر رہی، شکایت نہیں کر رہی، فریادیں نہیں کر رہی، کھانے کو نہیں مانگ رہی، پانی نہیں مانگ رہی، اپنے بچوں کی زندگیاں نہیں مانگ رہی بلکہ وہ اللہ کی شکر ادا کر رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو کے سیلاب لا رہی ہے، تاروں کا تار ہو رہی ہے. اتنے میں چند لمحہ گزرا، کوئی آیا، آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا. یہ لڑکی مصلی سنتی ہے، جا کر کے دروازہ کھولتی ہے تو کیا دیکھتی؟ وہی نوجوان جو راستے میں اسے ملا کرتا تھا اور اپنی حالت کے متعلق فریاد کیا کرتا تھا، وہی نوجوان دروازے پہ حاضر ہے اور جیسے ہی وہ لڑکی دروازہ کھولتی ہے وہ نوجوان سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بہن، اب میں نیک ہو چکا ہوں، ہمارے ارادے بدل چکے ہیں، اب میں راہ خدا پہ آ چکا ہوں، بہن چند سر و سامان ہدیے کے طور پر لے کر کے آیا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجیے. میرے عزیزو، اس لڑکی نے کیا کہا؟ 2 منٹ کے لیے ٹھہر جائیے. اور اس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی اور جا کر کے پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کر رہی ہے اور آنسو کے سیلاب جاری ہے اور اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہی ہے، الہا اگر اس نوجوان کا ارادہ صحیح ہے، نیت صحیح ہے، الہا اگر یہ نوجوان صحیح کہہ رہا ہے کہ ہمارا نیت بدل چکا ہے، ہمارے قلب کے اندر ایمان موجے لے رہی ہے، ہمارے قلب کے اندر ایمان کی روشنی ہے، ہمارے قلب کے اندر ہدایت کی روشنی ہے، تو الہا اس نوجوان کے جسم کے اوپر دنیا کے بھی آنکھ کو حرام کر دینا اور آخرت کے بھی آنکھ کو حرام کر دینا. میرے عزیزو، وہ لڑکی دعائیں کرتی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو کے سیلاب گرتے رہے اور اللہ اس نوجوان کے قلب کو صاف کرتا رہا، ایمان سے معتدل کرتا رہا، ایمان سے معتدل کرتا رہا. میرے عزیزو، اس نوجوان نے اپنے دوست سے کہا کہ اے میرے دوست سن، راز یہی ہے کہ ایک لڑکی نے، خاتون نے ہمارے حق میں دعا کی تھی کہ الہا اس نوجوان کے جسم پہ دنیا کے بھی آگ کو حرام کر دینا اور آخرت کے بھی آگ کو حرام کر دینا. یہی وجہ ہے کہ جلانے کی آگ ہمیں جلاتی نہیں. میرے عزیزو، اگر لڑکیاں اللہ رب العزت کے حق میں دعائیں کر دیتی ہیں تو اللہ اسے ایسے قبول و مقبول عطا فرماتا ہے کہ میرے عزیزو، ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. اور بلکہ یہی تک نہیں، لڑکیوں